بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر یو اے میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ اس وقت پورے یو اے کے اندر نیو ٹیسٹز کی تعداد 1,11,000 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 1,310 نیو کیسز بھی کرونا وائرس کے رپورٹ ہوئے پورے یو اے کے اندر۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو ان کی تعداد اس وقت پورے یو اے کے اندر 1,61,365 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو اے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے 683 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر ٹھیک ہونے والوں کی تعداد اس کرونا وائرس کی وجہ سے پورے یو اے کے اندر 1,50,261 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے یو اے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے 5 نیو اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر مرنے والوں کی تعداد پورے یو اے کے اندر 559 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے۔ مزید اس پر نیو بریفنگ دیتے ہوئے یو اے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت پورے یو اے کے اندر ان کی تعداد 10,545 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر اب ہمیں بہت ہی زیادہ اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو اے کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت RTA نے دبئی کے 5 میٹرو اسٹیشنوں کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے، اور اس بارے میں انہوں نے نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت الفادی اسٹیشن اب شرف DG اسٹیشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق اماراتی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA نے منگل کو اعلان کیا کہ دبئی میٹرو سوار اور 5 ٹرین اسٹیشنوں کا نام تبدیل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس بارے میں گرین لائن پر واقع الفائی میٹرو اسٹیشن کا نام شرف DG میٹرو اسٹیشن رکھ دیا گیا ہے، اور پہلے ابوظہبی بینک کو الشیخ میں تبدیل کیا جائے گا، اور نور بینک سے الصفا، دماغ سے دبئی مرینا اور نخیل سے الخیل۔ اس بارے میں RTA کی ریل ایجنسی میں ریل آپریشن کے ڈائریکٹر حسن المطاوع نے بتایا کہ یہ تبدیلیاں ناموں کے حقوق کی حکمت عملی کی تنظیم نو کے عمل کا ایک حصہ ہے، اور اس بارے میں بدھ 25 نومبر 2021 سے فروری 2021 سے پہلے ہفتے تک اتھارٹی نام تبدیل کرنے کے طریقہ کار کو بھی حتمی شکل دے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اماراتی سینٹرل بینک نے حوالہ آپریٹرز کے حوالے سے 2 طرح کی سزاؤں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق یو اے سینٹرل بینک نے مملکت میں حوالہ یا ہنڈی کا کاروبار کرنے والے تمام افراد کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ 2 دسمبر 2020 تک اپنے رجسٹریشن کروا کر حوالہ بروکر سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، اور جو لوگ خود کو حوالہ بروکر سسٹم میں رجسٹریشن نہیں کروائیں گے انہیں سنگین نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں قید اور جرمانے بھی شامل ہوں گے۔ اس بارے میں حوالہ یا ہنڈی کا نام بھی دیا جاتا ہے جس میں رقوم کو لوگوں کے ذریعے دیگر ممالک میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اماراتی حکومت نے رقوم کی منتقلی اور فنڈ ٹرانسفر ٹرانزیکشنز کے تمام اور نظام میں شفافیت لانے کے لیے تمام حوالہ آپریٹرز کو مہلت دی ہے کہ وہ 2 دسمبر تک اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کروا لیں۔ اس بار میں اماراتی سینٹرل بینک کے مطابق بروکر سسٹم میں رجسٹر ہونے والے افراد کو اور کمپنیوں کو ہی کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی، اور 2 دسمبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد سینٹرل بینک کے قوانین کے مطابق نان رجسٹرڈ آپریٹر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور نئے قانون کے مطابق منی ٹرانسفر بروکرز کی جانب سے اپنے کاروبار کا اندراج نہ کرانے کی صورت میں اور حوالہ سے متعلق سرگرمیاں جاری رکھنے پر سزا اور جرمانوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کاروبار کی بندش بھی کی جائے گی، اور اس بارے میں سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ حوالہ آپریٹرز کو 2 طرح کی سزاؤں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلی سزا 2 دسمبر تک رجسٹریشن نہ کروانے پر ہوگی، جبکہ دوسری قسم کی سزا ان حوالہ آپریٹرز کو ہوگی جنہوں نے اپنے رجسٹریشن کروا کر سرٹیفکیٹ تو لے لیا ہے مگر وہ رجسٹرڈ حوالہ پرووائڈر کے اور ریگولیشنز کے کسی قسم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے، اور سزاؤں میں جرمانے اور قید بھی شامل ہوگا۔
اس بار میں سینٹرل بینک کی وارننگ کے مطابق حوالہ آپریٹرز کی تمام تر سرگرمیوں کا اندراج کرنا ضروری ہے تاکہ ان سرگرمیوں کو باقاعدہ مانیٹرنگ اور سیکورٹی کی جا سکے اور مملکت میں اینٹی منی لانڈرنگ نیٹ ورکس اور سرگرمیوں کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہو سکے، جسے دہشت گردوں اور ان سے نیٹ ورکس کو اور سرگرمیوں کو مکمل طور پر ختم بھی کیا جا سکے اور ان سرگرمیوں کو فائنانس کرنے والوں کی نشاندہی بھی ممکن ہو سکے گی۔ اور گزشتہ چند ماہ کے دوران سینٹرل بینک نے ٹیرر فائنانسنگ سے نپٹنے اور منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے کئی اقدامات بھی کیے ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی شدید ذہنی اذیت کا شکار ہیں، کیونکہ پاکستانی مستقبل کے حوالے سے بے یقینی محسوس کرنے لگے ہیں اب کے اندر۔ مکمل دی جانے والی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 16 لاکھ سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں، جو کہ لیبر سے لے کر مینیجنگ ڈائریکٹر کے اہم ترین عہدوں پر بھی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، خصوصاً ٹرانسپورٹ اور فوڈ آئٹمز ڈیلیوری میں پاکستانیوں کی اچھی خاصی اجارہ داری ہے۔ اس کے علاوہ امارات میں پاکستانی سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو بھی کمی نہیں ہے، جو کہ چھوٹے کاروباری طبقہ سے لے کر اربوں درہم کے کاروبار تک مشتمل ہے۔ یہ پاکستانی سالانہ اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ پاکستان بھیج کر ملک کی اور نوجوانوں کی معیشت کو بھی بہت ہی زیادہ سہارا دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ پاکستان کی ایک محسن اور مددگار کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم گزشتہ کچھ روز سے امارات میں مقیم لاکھوں پاکستانی بہت ہی زیادہ بے چینی اور بے یقینی کا شکار ہو گئے ہیں، اور کئی ایسے پاکستانی بھی ہیں جو کہ گزشتہ 30-35 سالوں سے امارات میں مقیم ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کی حد درجہ پریشانی کی وجہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی خبریں اور پوسٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پاکستانی اینکرز کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں جو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جھکاؤ ترکی اور ایران کی جانب سے ہونے سے سعودیہ اور پاکستانی حکومت سے سخت ناراض ہیں، اور اس طرح کی گمراہ کن باتوں کی وجہ سے امارات میں سوشل میڈیا پر ایسی افواہوں اور غلط خبروں کا بازار گرم ہو گیا ہے، جس کے مطابق اماراتی حکومت کی جانب سے تمام پاکستانیوں کی بڑی تعداد کو نکالنے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اماراتی حکومت کی جانب سے ایسا کوئی بھی ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایسا کوئی پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اعلان کیا گیا تھا کہ عملی طور پر بھی اماراتی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا، اور اماراتی حکومت نے صرف ویزا پر پابندی عائد کی ہے، جس کی وجہ کرونا وائرس کو قرار دیا گیا ہے، لیکن اس غیر یقینی صورتحال میں پریشان کن پاکستانیوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔